انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ القول البدیع میں ہے کہ انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی اپنے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ انبیاء کرام کا یہاں ذکر کریں گے۔ حضرت ذوالکفل، حضرت یسع اور حضرت دانیال علیہم السلام، ان کے کچھ مختصر واقعات کا یہاں ہم تذکرہ کر کے رحمت الہی کے حصول کی نیت سے انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ذوالکفل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے باپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری وحدانیت پر ایمان لانے کی طرف بلائیں، کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ آپ عمر بھر شام کے علاقہ میں ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی پوری زندگی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں گزاری۔ آپ نے اپنے بیٹے عبدان کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے عمل پر قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ حضرت ذوالکفل کو ذوالکفل کیوں کہا گیا؟
روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یتیموں، محتاجوں، غریبوں اور بیوہ عورتوں پر رحم فرماتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ انہی محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا پڑ گیا تھا۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نام کو قرآن نے ذکر کیا نا، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، ان کے نام کے بارے میں بشر یا شرف کا بیان کیا گیا ہے کہ نام تو ان کا یہ، لیکن ان کو ذوالکفل کیوں مشہور ہو گئے؟ کہ آپ یتیموں، محتاجوں، غریب بیوہ عورتوں پر رحم فرماتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال اور ان کی خبر گیری کرنا کتنی بڑی سعادت کا کام ہے۔ یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور محتاجوں کی خبر گیری کرنا، ان کی دلجوئی کرنا اور شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، شریعت کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی خیرخواہی کرنا، ان کی دلجوئی کا سامان کرنا، ان کی جو ہے وہ کفالت کر لینا، کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ آئیے اس حوالے سے روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں کو کھول دیا۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، فرمایا اپنے یا کسی اور کے یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر امام مالک نے اپنی شہادت کی اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زرارہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے ایک شخص مالک یا ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے دو مسلمانوں کے سامنے کسی یتیم کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری لی، یہاں تک کہ اسے بے پرواہ کر دیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے دو مسلمانوں کے درمیان کسی یتیم کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری لی تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، جبکہ کوئی ناقابل معافی گناہ نہ کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی اسے رات کو قیام، دن میں روزہ اور صبح و شام راہ خدا میں اپنی تلوار چلانے والے کا ثواب دیا جائے گا، اور میں اور وہ جنت میں اس طرح بھائی بھائی ہوں گے جس طرح یہ دونوں ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی ملا دی۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جس جس بال پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اپنے زیر کفالت یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو جدا کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یتیموں، غریبوں، محتاجوں کی خبر گیری کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا کفالت کرنے والا نام اسی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت ذوالکفل کی ان اداؤں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، محتاجوں کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اب اسی آیت مبارکہ میں حضرت یسع کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بھی یاد کرو۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، خصوصاً آپ اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت سے فیصلہ فرماتے، کسی قسم کی جلد بازی اور غصہ سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔
آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بادشاہت میں اپنا جان نشین کسی کو مقرر کر دیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ نے فرمایا ملک کی باغ ڈور میں اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے متعلق آپ سے کوئی بات نہ کی سوائے ایک نوجوان کے۔ اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا بیٹھ جا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن پھر آپ کے کہنے پر وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کرو۔ کیا؟ نمبر 1 یہ کہ تمام رات عبادت کرنی ہے، سونا نہیں۔ نمبر 2 کہ ہر روز دن کو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3 غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ جب اس نوجوان نے ان 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اسلاف کے انداز حکومت میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے بادشاہت دینے کے لیے 3 چیزوں کی ذمہ داری لینے پر اس نوجوان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اور ذمہ داری کیا تھی؟ کہ حضرت یسع علیہ السلام خود بھی روزے کی کثرت کرنے والے، راتوں کو نوافل ادا کرنے والے تھے اور غصے میں فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بہت زبردست مدنی پھول ہیں کہ جس کے اندر یہ عادتیں ہوں، راتوں کو قیام کرنے کی، دن کے روزے رکھنے کی اور اپنے غصے کو قابو رکھنے کی۔ وہ کتنا کامیاب شخص ہے، اور ایسے کو جو ہے وہ آپ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے، یاد کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو، اور یہ سب اچھے ہیں، اخیار ہیں یہ۔ تو ان کا تذکرہ قرآن پاک نے ہمیں یاد دلایا، ان کے جو ہے وہ واقعات میں، ان کی زندگی کے حالات میں یہ چیزیں ابھر کر سامنے آئیں۔ نماز، راتوں کا قیام، روزے کی کثرت اور غصے کو قابو رکھنا۔ میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے غصے کے علاج کے موضوع پر ایک پورا بیان کیا۔ اس کا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، غصے کا علاج۔ اس کے صفحہ 6 پر کیمیا سعادت کے حوالے سے ایک بڑا ہی جو ہے وہ عبرت ناک فرمان ہے کہ کیمیا سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ غصہ کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ غصے کی تعریف بیان کرتے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع دور کرنے پر ابھارے۔ اور جنت کی بشارت کا اعلان ایک حدیث پاک میں کیا گیا کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کنز العمال میں ہے سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا اللہ حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصہ کو پی لے اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بندے کا رضائے الہی کے لیے اپنے غصہ کو پی لینا اللہ کے نزدیک کسی بھی شے کے پینے سے افضل ہے۔
بلکہ فرمایا جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لے، اللہ عز و جل اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا تاکہ اس کو اختیار دے کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، پھر اسی طرح اللہ کے ان پیارے انبیاء حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہ السلام کے تذکرے کو قرآن نے بیان کر کے ان کی جو عادات کریمہ ہمارے سامنے آئیں کہ راتوں کا قیام اور دن کا روزہ۔ اب روزے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بہت پیارے ترغیب والے پیارے پیارے ارشادات فرمائے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے انہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع دے۔ فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے فرمایا اگر کوئی شخص ایک دن نفلی روزہ رکھے پھر اسے زمین بھر سونا بھی دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب قیامت کے دن ہی پورا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ روزے کی برکتیں پائیں گے۔ اور پھر راتوں کا قیام، راتوں کی عبادت، راتوں کے نوافل، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورۃ الذاریات میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ نے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سائلین اور محرومین کے اوپر خرچ کرنے کا، استغفار کرنے کا، راتوں کو کم سونے والوں کا اور نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ راتوں کو قیام کی عادت بنانے کے لیے، روزوں کی عادت بنانے کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیں، مدنی انعامات پر عمل بڑھانے کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مدنی قافلوں کے سفر، یہ مدنی انعامات پر عمل، یہ انشاءاللہ ہمیں راتوں کا قیام، دن کا روزہ، عبادت، تلاوت، تقوی، پرہیزگاری، اچھی عادات کی طرف لائے گا۔ اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے یہ انبیاء کرام کے طریقے پر چلانے والا، اللہ کے پیاروں کے رستے پہ چلانے والا، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ جب وہ گامزن رکھنے والا یہ پیارا ماحول ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے، نیک اعمال کی طرف توجہ ملتی ہے۔ اور انبیاء کرام کے ان واقعات سے ہم برکتیں لیتے ہوئے حضرت ذوالکفل، حضرت یسع کا ذکر کر رہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اخیار کہا، اخیار نیک لوگ ہیں یہ، ان نیکوکاروں کی پیروی کرنے والے برکتیں پاتے ہیں۔ اور ایک اور پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے حضرت دانیال علیہ السلام، ان کو بخت نصر کے بادشاہی کے دور میں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کی بادشاہی کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ بخت نصر بھی اس کو کہا گیا،
تو یہ جب بادشاہ بنا تو اسے کاہنوں نے خبر دی کہ تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، جو بچہ پیدا ہوتا اسے ہی قتل کر دیا جاتا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے ماں باپ نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ قتل ہونے سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک شیرنی کو مقرر کر دیا۔ واللہ خیر الرازقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں، اپنے نیکوکاروں اور جس کی اللہ مدد فرمائے ان کی جو ہے وہ نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ اب یہ فرعون نے بچے قتل کروانا شروع کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی جو ہے وہ پرورش کا سلسلہ کر دیا، اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ اب یہ بھی جانیں گے۔ اور پھر نمرود نے بچے قتل کرنا شروع کیے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پرورش کا سامان کیسے کر دیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی پرورش کا سلسلہ جب بخت نصر کے زمانے میں بچے قتل کیے جا رہے، جب کاہن کہہ رہے تھے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا، بچے قتل کیے جا رہے اور ان کے ماں باپ نے ان کو جنگل میں چھوڑ دیا، تو شیر اور شیرنی ان کی حفاظت کر رہے، شیرنی اور شیر ان کو جب وہ حفاظت کرتے، شیرنی ان کو دودھ پلاتی، وہ دونوں ان کو اس طرح چاٹتے تھے جیسے جانور اپنے بچوں کو چاٹتے ہیں۔ قدرتی طور پر ان کی تصویر ایک نگینے پر ثبت ہو چکی تھی، اسی حال میں آپ کو شیر اور شیرنی چاٹ رہے تھے، وہ نگینہ آپ ایک انگوٹھی میں لگا دیا گیا۔ اتفاقیہ طور پر وہ انگوٹھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ جب آپ نے وہ انگوٹھی دیکھی جن کو شیر اور شیرنی چاٹ رہے ہیں، وہ منظر دیکھا، تو جب حضرت فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ انبیاء کرام پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی تھیں جن میں وہ کامیاب بھی ہوئے، مصائب میں ہی انبیاء کرام نے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ پھر وہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ جمیعت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے شک دانیال علیہ السلام کو ایک مرتبہ گڑھے میں بھی پھینکا گیا اور ان پر درندوں کو مسلط کر دیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام پر بہت مشقتیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، گڑھے میں پھینکا گیا اور ان پر درندوں کو مسلط کر دیا گیا۔ درندے ان کو چاٹنے لگے اور دم ہلانے لگے، تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا آیا تو اس نے کہا اے دانیال تو آپ نے جلدی سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے رب کا تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے تمہارے لیے کھانا دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو اس سے نہیں دور ہوتا، جو اسے یاد کرے۔ کیا کہا حضرت دانیال علیہ السلام نے؟ اس مشکل میں جب آپ کو گڑھے میں پھینک دیا گیا، آپ پر درندے مسلط کر دیے گئے اور درندے حملہ کرنے کی بجائے آپ کو چاٹنے لگے، تم ہلانے لگے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے تو قدم جانور چاٹیں ہی چاٹیں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیر بھیجے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے، اپنے قافلے سے، جنگل میں راستہ باہر نکلنے کا ان کو ملا، گھنا جنگل، اور جنگل سے نکلنے کا راستہ نہ ملے، ایک شیر نے آپ پر حملہ کیا، اور جب شیر قریب آیا تو آپ نے للکار کر فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آپ کے قدم چاٹنے لگا، آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، آپ کی بات سن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا، آپ کا دفاع کرتے ہوئے شیر جنگل سے باہر آپ کے قافلے والوں کے پاس آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام پر درندے مسلط کیے گئے، اور لیکن وہ ان کے قدم چاٹنے لگے، اور حضرت دانیال کے پاس ایک آنے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کھانا تمہارے لیے لایا گیا ہے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ، انہوں نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے جو دور نہیں ہوتا، جو اسے یاد کرے۔
تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت سے ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے اتار دیتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ استقامت کے ساتھ انسان اپنے ایمان کو بچا کر لے کر چلے، شیطان، نفس، حالات، معاشرہ، بہت ساری چیزیں انسان کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو لیتے ہوئے، اللہ کے پیاروں کے اس طریقے کو اپناتے ہوئے استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ سنت پر چلتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں پائے گا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے قلعہ تستر فتح کیا تو رمضان کے گھر کے مال و متاع میں ایک تخت پایا جس پر ایک آدمی کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے قریب ایک مصحف تھا۔ ہم نے وہ مصحف اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کو عربی میں لکھ دیا۔ عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس کو پڑھا، میں نے قرآن کی طرح پڑھا۔ ابو خالد بن دینار کہتے ہیں میں نے ابوالعالیہ سے کہا، یعنی ابوالعالیہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت کعب نے اس کو عربی میں لکھ دیا، جو مصحف اس میت کے پاس رکھا ہوا تھا، قلعہ تستر فتح کیا، اس میں ایک میت پڑی تھی اور اس کے پاس ایک مصحف تھا جو عربی میں نہیں تھا، حضرت کعب نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا۔ اب حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے اس کو پڑھا، اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تمہارے احوال و امور اور تمہارے کلام کے لہجے اور آئندہ کے ہونے والے واقعات تھے۔ میں نے کہا تم نے اس آدمی کا کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت متفرق طور پر 13 قبریں کھودیں، جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفن کر دیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے مخفی رہیں اور کوئی قبر سے نکالنے نہ پائے۔ میں نے انہیں کہا ان سے لوگوں کی کیا امیدیں وابستہ تھیں؟ انہوں نے کہا جب بارش رک جاتی تھی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لے آتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا تم اس مبارک آدمی کے متعلق کیا گمان رکھتے تھے کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انہیں دانیال کہا جاتا تھا۔ وہ جو میت ملی تھی، وہ تخت پر جو آدمی کی میت ملی تھی، اس کے بارے میں حضرت ابوالعالیہ نے بتایا کہ حضرت دانیال کہا جاتا تھا، اور ان کے جسم کو جب قحط پڑ جاتا، جب بارش رک جاتی، لوگ باہر نکال کے رکھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگتی تھی۔ جب ان کو باہر رکھ دیا جاتا تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ بلکہ البدایہ والنہایہ میں ہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دفن کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام اس امت کے ہاتھوں دفن کیے جانے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ تستر فتح کیا تو انہیں ان کے تابوت میں اسی حال میں پایا کہ ان کے تمام جسم اور گردن کی سب رگیں برابر چل رہی تھیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے وصال کو کتنا عرصہ گزر چکا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے تابوت میں بالکل صحیح و سالم، ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ اللہ کے انبیاء کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام کے جسم اطہر میں کوئی کسی قسم کا تغیر نہیں آیا،
حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تستر قلعہ کے فتح کے وقت اس وقت صحیح و سالم پایا، یہ تو اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے کتنے ہی اولیاء علماء کی قبریں ان کے انتقال کے کتنا عرصہ بعد نظر آئیں، جس میں قبروں کے اندر ان کے جسم صحیح و سالم پائے گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابیوں حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کے انتقال کے 1100-1200 سال کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد ان کے جب وہ قبریں تبدیل کرنے پڑی کسی وجہ سے، تو ان کے جسم صحیح و سالم پائے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر کے اندر صحیح و سالم پائے گئے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے انتقال کے 77 سال کے بعد سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر میں صحیح و سالم پائے گئے۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے انتقال کے 70 سال کے بعد اپنی قبر میں صحیح و سالم پائے گئے۔ دور کیا جائیے، مبلغ دعوت اسلامی حاجی احد رضا عطاری، آج کل کے نوجوان جو کہتے ہیں نا کہ جناب سنت پر چلنا مشکل لگتا ہے، ارے اپناؤ تو صحیح سنت محبوب کو، عشق رسول میں زندگی گزارو تو صحیح، اللہ کے رسول کی فرمان برداری میں زندگی گزار کے تو دیکھو، صلہ کتنا بڑا ہے۔ حاجی احد رضا عطاری انتقال کے تقریباً 9 ماہ کے بعد شدید بارشوں میں قبریں بیٹھی، ان کی قبر بھی بیٹھ گئی۔ اب صلیں ہٹیں، 9 ماہ کے بعد بھی قبر کے اندر صحیح و سالم جسم کے ساتھ پائے گئے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 41 ماہ کے بعد اپنی قبر کے اندر صحیح و سالم پائے گئے۔ احسان عطاری دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، انتقال کے کم و بیش 3.5 سال کے بعد اپنی قبر میں صحیح و سالم پائے گئے۔ اب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کی VCD لے لیں، مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی، یہ VCD کا نام ہے، آپ یہ حاصل کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوں کی قبر کے اندر بھی ان کے جسم صحیح و سالم رہا کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کا جسم مبارک سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود صحیح و سالم تھا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ان دونوں روایتوں سے پتہ چلی کہ انبیاء کرام کا توسل حق ہے، ان حضرات کے توسل سے بارش طلب کی جاتی ہے اور لوگ سیراب بھی ہوتے تھے۔ نیز یہ کہ دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک 100 برس کے بعد نہ صرف صحیح و سالم تھا بلکہ اس کی نبضیں اور وریدیں بھی چل رہی تھیں۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دفن کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کی تھی تستر قلعہ کو، تو اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ انبیاء کرام کا پیار کیسا ہے۔ حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے محبوب کے امتیوں میں شامل بھی کر لینا، ان کا صحابی بنا دینا مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کروائی، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت الیاس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اور حضرت دانیال ہی کے امتی تھے جن کو ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اسلام کی حقانیت دکھانے کے لیے غیر مسلم کو، حضرت دانیال کا امتی کی قبر تھی جس کو آپ نے جا کر کہا تھا کم باذن اللہ، تو وہ مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا تھا۔ اس نے بھی صداقت اس کی گواہی دی تھی کہ ہمارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر آخر الزمان کی آمد کی بشارت بھی دیتے تھے اور اسلام کی حقانیت کی بات بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت دانیال علیہ السلام کی ان قربانیوں جو انہوں نے دین کی راہ میں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ان کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت، پریشانی اور تنگی اور تکلیف کو خندہ بشانی سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت عطا فرمائے، راہ خدا میں سفر اختیار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں اور قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔